مسند احمد کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کے اعمال لکھنے والے فرشتوں کے علاوہ اور بھی فرشتے ہیں جو زمین پر چلتے پھرتے ہیں۔ جب وہ کسی ایسی مجلس میں پہنچتے ہیں جہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے تو پھر وہ ایک دوسرے کو پکارتے ہیں، آواز لگاتے ہیں کہ آؤ ہمارا مقصد پورا ہو گیا۔ پھر وہ وہاں اکٹھے ہو جاتے ہیں، جمع ہو جاتے ہیں۔ جب وہاں سے آسمان کی طرف جاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں تم میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑ کر آئے ہو؟ وہ کہتے ہیں یا اللہ، وہ تیرے بندے تیری تعریف کر رہے تھے، تیری بزرگی بیان کر رہے تھے، تیرا ذکر کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ وہ کہتے ہیں نہیں یا اللہ۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں اگر وہ مجھے دیکھ لیتے تو پھر وہ کیا کرتے؟ تو وہ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ، اگر وہ تجھے دیکھ لیتے تو تیری اور زیادہ تعریف کرتے، تیری اور زیادہ بزرگی بیان کرتے، تیرا اور زیادہ ذکر کرتے۔ پھر اللہ تعالیٰ دوسرا سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ وہ سوال کس چیز کا کر رہے تھے؟ وہ کہتے ہیں یا اللہ، وہ جنت کا سوال کر رہے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا انہوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ وہ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ، انہوں نے جنت کو نہیں دیکھا۔ پھر اللہ تعالیٰ سوال کرتے ہیں اگر وہ میرے بندے جنت کو دیکھ لیتے تو پھر ان کی کیفیت کیسی ہوتی؟ وہ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ، اگر وہ جنت کو دیکھ لیتے تو پھر اور زیادہ ان میں حرص پیدا ہو جاتا، اور زیادہ جنت کی طلب کرتے۔ پھر اللہ تعالیٰ تیسرا سوال کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں وہ کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟ وہ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ، وہ جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ پھر ان فرشتوں سے سوال کرتے ہیں کیا ان میرے بندوں نے جہنم کو دیکھا ہے؟ تو وہ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ، نہیں دیکھا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر وہ جہنم کو دیکھ لیتے تو پھر ان کی کیسی کیفیت ہوتی؟ وہ فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ، اگر وہ جہنم کو دیکھ لیتے تو اس سے اور زیادہ دور بھاگتے، اور زیادہ اس سے پناہ مانگتے۔ پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ خوش ہو کر فرشتوں کو انسانوں کی کیسے خوشخبری سناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے فرشتوں، تم گواہ بن جاؤ، اس مجلس میں جتنے ہی لوگ شریک تھے سب کی میں نے بخشش کر دی، میں نے سب کے لیے بخشش کا اعلان کر دیا۔ وہ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ، ان میں تو فلاں بندہ تھا، وہ اس مقصد کے لیے نہیں آیا تھا بلکہ وہ تو کسی کام کی غرض سے جا رہا تھا تو وہاں رک گیا، تو اس کی بھی بخشش کر دی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہاں، وہ میرے بندے ایسے ہیں، تو پھر ان میں بیٹھنے والا بندہ کیسے بدبخت ہو سکتا ہے؟ اس لیے زیادہ سے زیادہ ذکر والی مجالس میں جایا کریں، اپنے بچوں کو بھی لے جایا کریں۔ افسوس کی بات ہے جب ہم میلوں کی طرف جاتے ہیں یا اس طرح کی بری چیزوں کی طرف جاتے ہیں، پھر ہم شوق سے بچوں کو ساتھ لے جاتے ہیں تاکہ ہمارے بچے بھی دیکھ کر خوش ہوں، مگر جب ہم مسجد کی طرف جاتے ہیں پھر ہم اپنے بچوں کو ساتھ نہیں لے جاتے۔ جب ہم کسی دینی پروگرام کی طرف جاتے ہیں بچوں کو ساتھ نہیں لے جاتے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب 7 سال کا بچہ ہو جائے اسے نماز کے لیے کہو، اور جب 10 سال کا ہو جائے پھر اسے مار کر نماز پڑھاؤ۔